رپورٹ سے میں نے ان کو آگاہ کیا اور یہ 3 دنوں کے اندر یہ ساری رپورٹس آئی ہیں، میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ سب بھی انٹرنیٹ سے یہ کر لیں، کنفرم کر لیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو قوم کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے یہ تمام ڈیولپمنٹس، اور دوسرا جو خان صاحب نے کہا وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں عدالتیں ہر چیز کو جو ہے خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہی ہیں، مینڈیٹ چوری ہوا کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، اس کے بعد ریزرو سیٹیں جو ہیں این عدالتوں کے ناک تلے جو ہیں وہ ہم سے چھینے گئے، حالات جن کے تو خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ عدالتوں کے اس ان ایکشن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ برا فروختہ ہے۔ ذاتی طور پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو میری ذاتی رائے ہے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارا میٹر گیا ہوا ہے، بلکہ کئی میٹر گئے ہیں، حتیٰ کہ وہ میٹر 22 مئی کو ہم نے خان صاحب کی طرف سے پٹیشن دائر کی کہ جتنے بھی یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کر لیں۔ آج تک نہ حکومت جواب دے رہی ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے بھی الزام لگائے دہشت گرد ہیں، یہ بلوا کیا، اور ایک الزام یہ بھی لگایا کہ شہید کرنل شیر خان کے مجسمے کو ہم نے توڑا۔ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنل شیر خان کا مجسمہ ہی نہیں تھا، ہمارے خلاف ہمارے حوالے سے جھوٹ بولا گیا۔ 22 مئی کو خان صاحب کی طرف سے دائر شدہ پٹیشن، امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ رپورٹ، یورپین کمیشن کی ہیومن رائٹ رپورٹ، اور ہمارا یہ دعویٰ کہ آئیں ثابت کریں آئی ایس جوڈیشل فورم میں کہ ہم 9 مئی کے کرنے والے ہیں یا ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوٹری رول ہے، لیکن چونکہ سارا رول سارا کیا درا ان کا تھا۔ 9 مئی کو پاکستانیوں پاکستان کی تاریخ سے نکال دے تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ حالات ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو آج جن سے ہم گزر رہے ہیں، تو لہذا آج کا دن بھی 9 مئی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ عوامل ہوئے، اور آج ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب ریزرو سیٹیں چوری ہوئی، ریزرو سیٹیں چوری کروائی گئی تاکہ یہ جو مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ 2 تہائی اکثریت حاصل کر سکیں، اور 2 تہائی اکثریت اب یہ زبردستی کی لے چکے ہیں۔ اس 2 تہائی اکثریت کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس پہ کوئی فیصلہ کوئی فکسیشن کیس کی نہیں ہو رہی ہے، چونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ یہ کہا جا رہا ہے بڑے ہی شد و مت کے ساتھ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اور سپیریئر جوڈیشری کے جو ٹینیور ہے وہ 2 سے 3 سال تک بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اگر بڑھایا جا رہا ہے تو پھر اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ بینچ کرے جس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا نہ ہو، جو اس کی 2-3 سال کی نوکری اس سے بڑھ رہی ہے، وہ کہاں ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں دے گا؟ وہ تو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونے دے گا تاکہ یہ امینڈمنٹ جو ہے ہو سکے۔ یہ دنیا بھر میں قانون و انصاف سے وابستہ ایکنالج یونیورسل پرنسپل ہے کہ جہاں کسی منصف کا ذاتی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس مقدمے سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہم دست عرض کرتے ہیں ایوان عدل کے مسند نشینوں سے کہ مقدمے میں بیٹھتے ہوئے یہ ضرور دیکھیے گا کہ اگر 2/3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے مستفید ہونے کی کوئی ریموٹ بھی پاسیبلٹی ہے تو خدا را اس بینچ میں نہ بیٹھے۔ مروہ صاحب یہ بتائیے گا نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو کیا پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ خان صاحب دوبارہ اوپر آ سکتے ہیں جس طرح ان کے تعلقات تھے ٹرمپ صاحب کے ساتھ؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اور سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا سارا انحصار جو ہے عوام پاکستان کے عملی کردار پہ ہے۔ اگر پاکستانی جس دن یہ تہیہ کر کے نکل جائیں پورا پاکستان کہ ہم نے 76 سال سے جو ہم سے ناک سے لکیریں کھنچوائی جا رہی ہیں اس کا خاتمہ کرنا ہے، اقتدار بھی عوام کا، اختیار بھی عوام کا، ووٹ بھی عوام کا، بنانے والے حکومتیں گرانے والے وہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور آج سے نہیں ہے۔
76 سال سے یہی, اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ آپ کی فارن پالیسی رہی, نہ آپ کی معیشت رہی, نہ آپ کا ملک مکمل رہا, نہ آپ کی بیوروکریسی رہی, آپ کا پولیس کا نظام سڑ گیا. مولانا صاحب یہ بتائیں آپ کہ جس ملک کی عوام نے انتہائی مشکلات میں آ کے رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ کے ذریعے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ثابت کیا ہے, وہ پارٹی اس وقت ایسے چوچو کا مربع بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ایک بیان دیتا ہے جی فلانا چیئرمین بن گیا, دوسرے دن دوسرا دیتا ہے یہ فلانا ہے, یہ غلط ہے. آج آپ کی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے کہ اس حوالے سے بھی ملاقات اس بات ہوئی ہے کہ خدارہ عوام جو مایوس ہو رہے ہیں آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے, اس کا بھی کوئی طریقہ کار طے کریں یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس پہ آج خان صاحب سے میری بات چیت ہوئی اور خان صاحب نے مجھے دوبارہ کہا کہ آپ جو ہیں اگر پی ٹی آئی کی قیادت آپ کے حوالے سے کسی بھی ایشو پہ کوئی آپ کو اکساتی ہے یا تو آپ اگنور کریں. بلکہ انہوں نے مجھے مثال بھی دی ڈونلڈ ٹرمپ کی. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا جہان کی گالیاں پڑتی ہیں, کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے کسی کو جواب دیا ہو. پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اگنور کیا ہے. تو میں ساتھ میں یہ بھی عرض کر گیا, میں نے کہا لیکن آپ ان کو بھی تو خاموش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا خاموش ہوں گے لیکن نبی ہوتے ہیں, تم یہ طریقہ اپنا لو, ان کو اگنور کر دو, اس سے جو ہے تمہارا قد کاٹ بڑھے گا. تو لہٰذا آج میں نے خان کے ساتھ باقاعدہ عہد کیا, میں نے کہا یہ کچھ بھی کر لے میں ان کو جواب نہیں دوں گا. اچھا شیر افضل مروت صاحب, آج مولانا صاحب نے چیئرمین پی ایس سی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا دیکھیں چیئرمین پی ایس سی کے حوالے سے میں نے تو یہ کہا کہ خدا را مجھے پتا ہوتا کہ اس سے اتنی جو ہے گندگی بنی ہے, مجھے درکار ہی نہیں ہے. کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ لگے ہوئے ہیں, دو سرخاب کے پر لگے ہیں. جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں نا, یہ ساری کرپشن آپ سامنے لا سکتے ہیں جب آپ پی ایس سی کی چیئرمین شپ پہ ہوں گے, ان کو کٹہرے میں لا کے. میں عرض کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ سارے کام ہر ایک کے کرنے کے نہیں ہوتے ہیں, اور ساری خواہش ایسی نہیں ہے کہ آپ خواہش رکھیں اور پوری نہ ہو. میری اتنی استدعات میں نے خان صاحب کو بھی گزارش کی. میں نے کہا کہ جناب آپ نے خود ہی, مجھے میرے فرشتوں کو علم نہیں تھا, بیرسٹر گوڑ صاحب نے اور عمیر نیازی صاحب نے مجھے آگاہ کیا کہ خان صاحب نے آپ کا نام دیا. یہ 2 مہینے قبل کی بات ہے. جب این کرنے کا ٹائم آیا تو 7 دن پہلے جو ہے میڈیا اور کچھ افراد نے مل کے اس کا ایک کور یہ کہ فلاں کا نام ہے, فلاں کا نام ہے. آج بھی میں کہتا ہوں مجھے کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینی درکار ہی نہیں ہے. خان کی دی ہوئی تھی اور خان کو میں نے آج کہا, تو صوافی نے میری موجودگی میں سوال کیا آج کہ جی وہ اس کی کیا پوزیشن ہے. تو خان نے کہا کہ میرا نام بتایا کہ جی وہ ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ کل اس کا نام بھی ہم دے رہے ہیں. یہ آج ان کی جنرل سے بات چیت ہوئی. اینی ہاؤ, میں ایک ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی کے کسی بھی دوست کو درکار ہے تو میں والنٹیرلی اس کو چھوڑ دوں گا. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے, یعنی یہ میں نے خان صاحب کو نہیں بتایا, لیکن میں والنٹیرلی چھوڑ دوں گا. جس بھی میرے دوست کو یہ خواہش ہے کہ وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنے, میں نے خان کی کاس کی جنگ لڑنی ہے. پاکستانیوں کو نکالنا ہے, روڈوں پہ نکالنا ہے, سڑکوں پہ نکالنا ہے. میرے پاس کمیٹیوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. وہ بھی خان کا فیصلہ تھا. کوئی یہ نہ سمجھے اور نہ اپنے ذہن میں یہ لائیں کہ شیر افضل کے لیے کوئی کمیٹی کوئی معنی رکھتا ہے. یہ تو کمیٹی ہے, وزیر اعظم پاکستان کا مسند بھی کوئی دے, خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری, وہ میرے لیے عظیم تھا. اچھا شیر افضل مروت صاحب, آج مولانا صاحب نے ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. دوسری طرف علی بن گڈھا پور صاحب نے اسلام آباد پر قبضے کی بات کی تھی, اور سوابی میں اس وقت آپ لوگوں کا ایک کیمپ بھی لگا ہوا ہے, کراچی میں بھی ٹرین مارچ کیا گیا. کیا چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے 30,000 لوگوں کو کے حوالے سے بھی بات کی تھی. کیا کوئی لانگ مارچ, کوئی ملین مارچ کی طرف آپ لوگ ورک کر رہے ہیں؟ بالکل, الٹیمیٹلی ہم نے جانا ہے ملین مارچ اور پھر دھرنے پہ. یہ میں ببانگ داخل کہہ رہا ہوں, ہم آئیں گے اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور وہ ہمارے احتجاج کے آخری مراحل ہوں گے. یا تو ہم اپنا مینڈیٹ لے لیں گے اور خان کو رہا کر لیں گے, ورنہ یہ لوگ جنہوں نے 1 مئی پہلے کیا تھا شاید یہ ہم پہ دوسری 9 مئی کر دیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف ان کرائسس میں نکلنے کے بعد ایک پارٹی بن گئی ہے. ان سختیوں نے, تکالیف نے اب ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ دے دیا ہے کہ یہ کچھ بھی کریں. لیکن قطعاً یہ جو گنڈاپور صاحب کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ ہم قبضہ لیں گے, تو
اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں، کیونکہ قبضہ انہوں نے ہم سے لیے ہے زبردستی، ناجائز قبضہ کیے، اس حکومت کو ان کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ 17 MNAs کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں شیروانی پہن کے آ گئے، میں بھی وزیر اعظم ہوں۔